بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 مئی سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج ہم ذرا تھوڑا سا ریجنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل پولیٹکس ہٹ کے ہم مقامی ایک بات کرتے ہیں، قومی سیاست پہ بات کرتے ہیں اور قومی ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ چائنا، انڈیا، امریکہ، اس میں بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ایک اہم ترین مسئلے پہ بات کریں گے جو بظاہر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ پاکستان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے، بیک بون جسے کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی، وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ خواہ وفاقی ہے یا صوبائی حکومتیں، وہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اور کرونا کا میں آپ کو بتا دوں، پہلے کرونا کی بات کر لیتے ہیں کہ کرونا جناب عید کے دنوں، عید سے پہلے جو ایک لاک ڈاؤن ختم کیا گیا تھا، اس دوران جو ہم نے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے دوران عید کی چھٹیوں میں اور عید کے بعد جو کچھ ہم نے کیا کہنا چاہیے دھجیاں اڑائی ہیں ایس او پیز کی اور احتیاط نہ کرنے کی، اس نے ہمارا بھرکس نکال دیا ہے، ستیاناش کر دیا ہے۔ اور وہ ایسے کہ ہمارا جو کرونا ہے وبا، وہ خوفناک حد تک پھیل چکی ہے جی، خوفناک حد تک، خطرناک حد تک، آپ جتنا بھی سمجھ جائیں، جتنا بھی آپ اس کو خطرناک کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم تو اس لیے کیا گیا تھا کہ روزگار بحال ہو لوگوں کا، اور لوگوں کو ایس او پیز بتائے گئے تھے، یعنی حفاظتی انتظامات بتائے گئے تھے کہ یہ حفاظتی اقدامات آپ نے کرنے ہیں، باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، کسی سے ڈیل کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کیا کرنا ہے۔ ماسک کا کہا گیا، کم سے کم نکلنے کا کہا گیا، ایک دوسرے سے دور رہنے کا کہا گیا، لیکن جو ہم نے دیکھا حال عید سے پہلے اور اب بھی، وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم سے بڑا کوئی جاہل کوئی نہیں ہے۔ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے احتیاط نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ میرے منہ سے تو ایک دن غلطی سے نکل گیا تھا کہ 5 لاکھ، تو وہ تو اس دن ہوئی تھی غلطی کہ 5 لاکھ پیشنٹ، اور لیکن یہ جو نمبرز آ رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ نمبر خدا نخواستہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اب ٹیسٹنگ کا نمبر کم ہو گئے ہیں، ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، یہ چھٹیوں کی وجہ سے کم ہوئے ہیں۔ لاسٹ ڈے 24 گھنٹے میں 11,000 ٹیسٹ ہوا ہے جی، 10,000 کچھ، 11,000 کہہ لیں آپ، 2600 پازیٹیو آیا ہے۔ تو یہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 10,000 میں 2500، تو یہ 25% آئی تھنک بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر گزشتہ 24 گھنٹے میں ریکارڈ ڈیتھس ہوئی ہیں جی، 57 لوگ وفات پا گئے ہیں، اور ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 1300 کا نمبر ہم ٹچ کر چکے ہیں وفات میں، ڈیتھس میں۔ تو ایک تو یہ، اور ابھی تک یہ پوری دنیا سے بھی یہ خطرہ نہیں ٹلا۔ اور سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ حج اور عمرہ انہوں نے کہا جی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے عمرے کی، زیارات کی، وہاں پہ بھی ابھی تک سچویشن ایسی ہے۔ مکہ مکرمہ میں 21 جون کو انہوں نے کہا 21 جون تک کرفیو رہے گا، باقی ملک کے حصوں میں انہوں نے کرفیو میں نرمی کی ہے، لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں کیا، وہاں یہ چل رہا ہے۔ باقی جو یورپ میں ابھی تک چل رہی ہیں احتیاطیں چل رہی ہیں، امریکہ میں چل رہی ہیں، برطانیہ میں چل رہا ہے، اور پاکستان میں تو یہ سوچ کے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی کہ ہمارا روزگار بھی چلتا رہے، معیشت بھی چلے، اور ہم احتیاط بھی کریں، لیکن وہ جناب نہیں کی گئی۔ 2622 نئے کیسز میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 24 گھنٹوں میں آئے ہیں، اور یہ تعداد ہو گئی ہے 62,000۔
اور اگر یہ اسی طریقے، اور یہ نمبرز ہمارے ابھی کم ہوئے ہیں، پنجاب 19,000، سندھ 16,000 سے بڑھ گیا ہے، خیبر پختونخوا 7,000 سے بڑھ گیا ہے، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں بھی ایک ڈیتھ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں جو کیسز ہیں وہ 58 لاکھ ہو چکے ہیں، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 3,58,000 ہو چکی ہیں۔ امریکہ میں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس سے بھارت میں 7,000 ہے جو دنیا نہیں تسلیم کر رہی۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے، اور پاکستان کی سچویشن میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب ہاسپٹلز میں نمبر وہ گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت کرونا کی۔ تو جناب کوئی پتہ نہیں اس وقت یہ بات زیر بحث ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا دوبارہ واپس لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے، کیونکہ آئندہ 2-1 دنوں میں عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اور 2-1 دنوں میں NCOC کا اجلاس بھی ہونا ہے، اور قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا ہے، اور کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے۔ اس میں تمام صوبوں سے یہ رائے لی جائے گی، اور اس میں پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن فی الوقت سچویشن از ٹو بیڈ جی، بہت زیادہ حالت خراب ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کورونا کا تو یہ ہے کام۔ دوسرا جناب جو اہم ترین ایشو ہے، وہ بظاہر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جس نے ہمارا مزید خدا نخواستہ ستیہ ناش کرنا ہے، اور ہماری اکانومی کو بہت بڑے پیمانے پہ ہماری اکانومی کو وہ ہٹ کر رہا ہے، وہ ہے ٹڈی دل کا حملہ۔ ٹڈی دل بظاہر تو کیونکہ ہمارے موسٹلی جو آبادی ہے وہ تو ہے زراعت سے منسلک، زراعت کے شعبے سے، زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، اور شہری آبادی کو نہیں پتہ کہ جناب زراعت کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ملک کے لیے، کیونکہ اگر زراعت امپورٹنٹ نہ ہو تو امریکہ، برطانیہ جیسے ملک جو ہیں وہ اتنی محنت نہ کریں اپنے ایگریکلچر پہ، چائنا اتنی محنت نہ کرے، اسرائیل اتنی محنت نہ کرے کہ وہ دن رات وہاں پہ، کہیں زیادہ ریسرچ اس پہ ہوتی ہے کہ جدید ترین بیج ہوں، جدید ترین لے کے آئیں جی کیمیکلز، اور ایسے ایسے سیڈز لے کے آئیں، ایسے ایسے پودے لے کے آئیں کہ ایسی ایسی تحقیق کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے، اور اس میں خود کفیل ہویا جائے۔ اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں فروٹ بھی ہے، اس میں اجناس بھی ہیں، اور کیونکہ وہاں سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اگر آپ کی انڈسٹری چلنی ہے، صنعت چلنی ہے، فیکٹریاں چلنی ہیں، تو وہ بھی زراعت سے کچھ آئے گا، زمینوں سے کچھ آئے گا، کوئی اجناس آئیں گی، تب جناب یہ فیکٹریوں نے چلنا ہے۔ آپ کا ڈیری کہاں سے چلے گا؟ دودھ، دہی، مکھن یہ کہاں سے چلے گا؟ آپ کا میٹ کہاں سے چلے گا؟ گوشت، چکن، پولٹری یہ سب کہاں سے چلے گا؟ یہ ساری بیس جو ہے وہ ہماری زراعت ہے، ہماری زرعی زمینیں ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پہ جناب ہماری زراعت اس وقت خطرناک ترین حملہ ہو چکا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دشمن ایسے ہی ہے جیسے انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے، بالکل اسی طریقے سے ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوا ہے۔ اور ٹڈی دل کیا کر رہی ہے؟ ٹڈی دل آپ کو پتہ ہے وہ موٹے موٹے پرندے ہیں، پرندے کہہ رہا ہوں، کیڑے، وہ ان کو گھوڑے بھی کہتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک ہے جی پتے کھاتے ہیں، اور درختوں کے پتے کھا گئے، فصلوں کے پتے کھا گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں مسلسل جو رابطے میں، خود میرا بھی اپنا بیک گراؤنڈ یہی ہے، رورل بیک گراؤنڈ ہے، اور زمینیں ہیں، اور لودھرا سے، بہاول نگر سے، بہاولپور سے، رحیم یار خان سے، لیا سے، مظفر گڑھ سے، بہاڑی سے، جہاں جہاں ہمارے ریلیٹیوز اور عزیز و اقارب اور دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے جو فون کر کے بتایا ہے کہ فصلیں تباہ، یہ کاشت ہوئی تھی جی کپاس، وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ میدان خالی ہوتے ہیں، پھر ہمارے باغات ہیں وہ کھا رہے ہیں، وہ ہمارے اسی طریقے سے چارہ جانوروں کا وہ کھا جاتی ہیں، اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں یہ ٹڈی دل آئی ہوئی ہیں، اور وہ ایک آتا ہے، اور لوگ اپنے طور پہ بیچارے راتیں جاگ کر
ٹیڈی دل کو بھگانے میں جو کسان ہیں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، بغیر کسی بریک کے ڈیوٹی دے رہے ہیں، ساری رات جاگتی ہیں تاکہ وہ ایک جگہ پہ ان کو بیٹھنے کا موقع نہ ملے، بیٹھ کے تو کھا لیں۔ ہم آپ کو شاید کچھ تصویریں بھی دکھائیں کیونکہ کاپی رائٹس کا ایشو ہوتا ہے، اور کوشش کریں گے کوئی تصویریں اگر فریش مل جائیں ہمیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں کہ وہ ہے۔ تو اس پہ کاٹن نہیں ہوگی جناب تو پہیا جیم آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چلے گی، اس کو آپ کو را مٹیریل نہیں ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ کاٹن جو ہے وہ ہمارا زر مبادلہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ نہیں ہوں گے تو ہمارے زر مبادلہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہماری کاٹن جو ہے وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ۔ اس کے بعد جناب گنا، اس کے بعد گندم، اس کے بعد چاول، اس کے بعد دالیں، اس کے بعد سبزیاں، اس کے بعد پھل، جو آپ لے لیں وہ سب اس کو تباہ کر رہی ہے۔ اور اس میں یہ آئی ہے جی 20 سال بعد اٹیک ہوا ہے، اور اس کو ہمارے شہری بابو جو ہیں وہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وفاقی وزیر ہیں فخر امام صاحب، ان کو تو اس وقت ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ اور یہ کرونا سے زیادہ بڑا حملہ ہے، کرونا تو ایک شخص کی جان لیتا ہے، یہ تو پورے کے پورے خاندانوں کی، وہ تو ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور ہمارے صوبائی وزراء جو ہیں خوراک کے، وہ کہاں پہ ہیں؟ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے اس وقت، حقیقت یہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو ابھی تک تو حکومت کی طرف سے جناب زیرو ہمیں نظر آ رہی ہیں، صوبائی حکومتیں مرکز پہ ڈال رہی ہیں، مرکز صوبائی حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ صوبائی بنیادی طور پہ یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے۔ تو صوبائی حکومتوں میں پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، تو یہ تو ان کو چاہیے کہ جناب یہ کریں، اور جہاں پہ مرکز کی ضرورت ہے وہاں پہ مرکز کریں۔ یہ معاملہ این سی او سی کو ایڈریس کرنا چاہیے، یہ این ڈی ایم اے کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور یہ این سی او سی جیسے کر رہا ہے کرونا کے معاملے میں، یہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور اگر اس پہ ہم نے قابو نہ پایا، کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہ جو ٹڈی دل کھا گئی ہے فصلیں، چھوٹی چھوٹی ابھی تو نکل رہی تھیں، اب کاٹن کا وہ بیج نہیں مل رہا دوبارہ کاشت کرنے کے لیے، وہ نہیں مل رہا، وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا، کیونکہ اتنی ظاہر ہے وہ جو سیڈ کارپوریشنز ہیں اور جو سیڈ پرووائڈ کرتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی، وہ بھی اتنا ہی رکھتا ہے جتنی کھپت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ سیڈ ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ سیڈ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ہے جناب، ہم مرکزی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب 70% پاپولیشن ہے ہماری زراعت کے پیشے سے منسلک جو کرونا سے بچی ہوئی تھی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس پہ قابو نہ پایا گیا، کیونکہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں، کھڑے پھل، کھڑے باغات، کھڑے چارہ جو ہے وہ کھا چکی ہیں، تباہ کر چکی ہیں، اور انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جائیں گے صحرا میں اور ریگستان میں اور چولستان میں، تو تب ہم سپرے کریں گے، تو اس وقت کیا فائدہ ہوگا جناب جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو یہ ہے جناب صورتحال اس وقت۔